اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات علی محمد و آل محمد۔ جو موضوع آج کی حد تک ہے فضائل امیر سے متعلق ایک مصدر، ایک سورس ہے کہ جس کا میں تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہ عنوان کی حد تک تو فقط فضائل امیر ہے، مگر اس کو فضائل امیر تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ فضائل اہل بیت اور اہل بیت کے جو مخالفین ہیں ان سے متعلق بھی چیدہ جو معاملات ہو سکتے ہیں ان کا ایک مصدر، ایک سورس ہے کہ جس کی میں معرفی یا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم کتابیں کھولتے ہیں اور فضائل اہل بیت سے متعلق لٹریچر کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی آیتیں ملیں گی کہ جن کی تفسیر اہل بیت کے فضائل سے متعلق ہے۔ کوئی ایک مثال قرآن مجید کی، کوئی ایک آیت آپ میں سے کوئی بتائے گا جو فضائل اہل بیت سے متعلق ہے؟ کوئی بھی؟ بہت ساری ہیں، کوئی ایک؟ جی بیٹھ کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ترجمہ کوئی بھی اس کا ترجمہ کرے؟ ہاتھ اٹھا کے، یعنی ہاتھ اٹھائیں، ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ بیان کریں۔ جی بیٹھ کے بولیں، تشریف بولیں، بیٹھے رہیں اور جواب دیجیے۔ میں آپ کی بات پوری تو نہیں سمجھ پایا، لیکن اتنا مجھے سمجھ میں آیا کہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے وہ تقریباً صحیح کیا ہے۔ کہہ دیجیے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اس کار تبلیغ پر سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے، قرابت داروں سے مودت و محبت اختیار کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کریں گے وہ آیتیں جو فضائل اہل بیت سے متعلق ہیں۔ اب یہ آیت، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے آیہ مودت۔ اسی طرح سے آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ، آیہ ولایت، یہ ساری آیتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر فضائل ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو جب ان فضائل کو ہم ایکسپلور کرنا چاہیں گے، یعنی ان کی ڈیٹیل یا تفصیلات لینا چاہیں گے، تو ہم کو کہاں پر جانا پڑے گا؟ کن کتابوں کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ کن کتابوں کو کھولنا پڑے گا؟ کون سی کتابیں ہوں گی کہ جن میں اس کی تفصیلات ملے گی؟ کتابیں، کتب، زور سے بولیں، کتب تفاسیر، جو تفسیر کی کتابیں ہیں، جب آپ ان کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو ان آیتوں کی تشریح ملے گی کہ جو قرآن مجید کے اندر ہیں، انہی میں فضائل اہل بیت سے متعلق آیتیں بھی ہیں، تو ان کی تفصیل بھی آپ کو تفسیر کی کتابوں میں ملے گی۔ کچھ حدیثیں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر مولا کی فضیلت کی کوئی حدیث، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون بول رہا ہے۔ جی اب فرمائیں اور زور سے بولیں۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اس میں لا نبی بعدی میں لا کون سا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے گا۔ لا نبی بعدی میں گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، یہ جو لا ہے، اس لا کا کیا نام ہے؟ ایک ہاتھ اٹھائیں پھر انتظار کریں۔ اور کون ہے؟ جی 2 اور 3۔ نہیں، میں جب کہوں تب بولنا ہے، اس سے پہلے نہیں بولنا ہے۔ جی 3 سے 4۔ باقی افراد کیوں نہیں بتا پا رہے؟ نحو تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے۔ دیکھیے اس کے اندر ہے لا نبی بعدی الا انہ لا نبی بعدی۔ اس لا نبی بعدی میں یہ لا کون سا ہے؟
4 افراد نے ہاتھ اٹھائے، باقیوں نے کیوں ہاتھ نہیں اٹھائے؟ آپس میں بات نہیں ہوگی، میری طرف دیکھیں، آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جی فرمائیے، کون افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے 4 افراد کون سے تھے؟ ذرا ہاتھ واپس اٹھائیے۔ ہاں 1 2 آپ تھے، 3 آپ بتائیے۔ لا نافیہ تو نہیں ہے، یعنی صرف لا نافیہ کہنا یہ تو غلط ہے نا۔ جب آپ گرامر کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایک نام ہے، کیا ہے؟ جی نام کیا ہے اس کا؟ یہ کام آپ بتا رہے ہیں جی؟ ہاں لا التی لنفی الجنس، یہ جنس کی نفی کے لیے نا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا بات کو سمجھیں، جو آپ نے نحو پڑھی ہے وہ صرف کتاب کے تک پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے، اس کے اپلیکیشن کے لیے نا۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے، تو جب آپ نماز پڑھیں تبھی اگر آپ بھول جائیں کہ تکبیرۃ الاحرام کا کیا مطلب ہے، تو فائدہ تو نہیں ہوا۔ وہ جو تکبیرۃ الاحرام کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ آیات قرآنی، احادیث فضائل سے متعلق موجود ہیں، ان کے لیے آپ تفسیر میں چلے جائیے، تفصیل مل جائے گی۔ اس کے اندر اگر آپ وہ کتابیں کھنگالیں کہ جن کے اندر تشریحات موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بخاری، تو شرح بخاری، اب یہ والی جو حدیث ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو صحیح بخاری کی شروحات موجود ہیں، جب ان شروحات کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز ملیں گی کہ مثلا علماء اہل سنت اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتاب ہے۔ جو ہماری کتابیں مثلا الکافی ہے، الکافی کے اندر پورا ایک باب ہے جس کا نام ہے کتاب ہاں ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کتاب نہیں بیٹا، وہ تو کتاب الاحادیث جو ہے کتب الاحادیث، اس کے اندر تو کافی خود شامل ہو جائے گی نا، کافی بھی ہو جائے گی، من لا یعذر بھی ہو جائے گی، تہذیب، استفسار، وسائل، مستدرک، بحار الانوار، یہ سب اس میں شامل ہو جائیں گی۔ ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ الکافی کا ایک باب ہے کہ جس میں امامت کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس باب کا نام کیا ہے؟ الکافی کا ایک باب، پہلا باب کیا ہے الکافی کا؟ کوئی بھی اینی ون؟ کتاب ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ، ہاں آپ بولیں۔ کتاب العقل نہیں، کتاب العقل والجہل، یہ ہے پہلا باب۔ دوسرا نہ، کتاب العلم۔ تیسرا، اس طریقے سے وہ بحث آگے بڑھتی ہے۔ اسی میں آگے جا کر باب آتا ہے کتاب الحجہ۔ یہ جو کتاب آتا ہے نا، کتاب التوحید، کتاب العلم، کتاب العقل والجہل، یہاں پر کتاب سے مراد کتاب نہیں ہے، یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ چیپٹر، اس کا ایک باب۔ اسی کے اندر کتاب الحجہ بھی ہے۔ اب یہ کتاب الحجہ جو ہے اس کے اندر نبوت بھی ہے اور بھی ہے، سب کچھ ہے، اسی میں امامت بھی ہے۔ تو وہ جو کتاب الحجہ ہے اس کی تشریحات جو حدیث اس کے اندر موجود ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مازندرانی کی بھی تشریح موجود ہے، کتاب شرح کافی، اور بہت ساری کتابیں جو شروحات لکھی گئی ہیں کافی کی، اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اور ڈیٹیلز مل جائیں گے اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، نہ یہ ان میں سے کوئی ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت بیٹا جو ہمارا موضوع ہے وہ تاریخ ہے۔ اس وقت تاریخ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں کون سی کتاب ہے کہ جو بہت مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور کتاب تاریخ کی، وہ کون سی کتاب ہے؟ ایک اور اچھا چلیے، تاریخ کی کون سی سب سے مشہور کتاب ہے؟ تاریخ اسلام کس کی ہے؟ ہاں میں کتاب کی بات کر رہا ہوں بیٹا، جب کتاب کی بات کر رہا ہوں تو موضوع تو نہیں پوچھ رہا ہوں، کتاب کی بات کر رہا ہوں بیٹا۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ابھی لکھی گئی ہے، نجم الحسن قراروی صاحب کی تو 14 ستارے آپ بات کر رہے ہوں گے، وہ 14 ستارے تو ابھی کی کتاب ہے۔
میں بات کر رہا ہوں جن کتابوں کو سورس بکس کہا جاتا ہے، جن کو مصدر کہا جاتا ہے، جن کو ایک منبع کے طور پر لیا جاتا ہے، وہ ہے تاریخ الامم والملوک۔ امت کی جمع ہے، ملوک ملک کی جمع ہے، امتوں کی تاریخ اور بادشاہوں کی تاریخ۔ اس کا یہ نام اگر آپ نے نہیں سنا ہوا تو زیادہ مشہور نام اس کا یہ نہیں ہے، جو زیادہ مشہور نام ہے اس کا وہ اس کے مؤلف کے نام پر ہے، اور اس کا نام ہے تاریخ طبری۔ یہ نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصل جو نام ہے اس کا بیٹا وہ ہے تاریخ الامم والملوک، امتوں کی تاریخ اور ملوک کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ۔ یہ تاریخ الامم والملوک، مؤلف کا نام تاریخ طبری، اور پھر تاریخ طبری ہی زیادہ مشہور ہو گئی، اس کا نام اسی سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جب کتاب لکھ رہا ہے تو اس کا پرپز یہ ہے، وہ اہل بیت کی تاریخ نہیں لکھ رہا، وہ اہل بیت کی سیرت نہیں لکھ رہا۔ یعنی جب آپ سیرت کی بات کریں، جیسے آپ نے ابھی بات کی علامہ نجم الحسن کراروی صاحب، تو ان کے پیش نظر بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے، ان کے پیش نظر ہے معصومین کی سیرت۔ وہ جب سیرت لکھیں گے تو اس کے ضمن میں ساتھ ساتھ بادشاہوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ مثلا اگر وہ مولا علی کی سیرت لکھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ مولا علی جس زمانے میں ان کی امامت کا پیریڈ تھا، اس زمانے میں یہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ خلیفہ تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا، عمر کا زمانہ تھا، عثمان کا زمانہ تھا، یہ زمانہ تھا، وہ زمانہ، یہ اس طریقے سے بات ہو۔ جب ایک مورخ جو اہل بیت کی سیرت نہیں لکھ رہا، وہ جب ڈسکس کرے گا تو عام طور پہ وہ بادشاہوں کے حساب سے ڈسکس کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر وہ بادشاہوں کو جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ضمن میں بہت سارے واقعات کو وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مثلا امام زین العابدین تھے، یہ اہل بیت میں سے تھے، مثلا ان کی یہ سیرت تھی، وہ ضمناً ڈسکس کرتا ہے۔ وہ جب ضمناً ڈسکس کرتا ہے نا بیٹا، تو ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرتا ہے۔ مثلا وہ ساتھ ہی ساتھ اور زیادہ جو مشہور افراد ہوں گے اس زمانے میں، ان سب کا بھی ذکر کرے گا۔ جیسے یہ آپ کا اخبار چھپتا ہے تو اخبار میں جو خبریں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آج یہاں پر ایک درس ہو رہا ہے، اس کے لیے خبر نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی فیس بک کا پیج ہوگا تو اس میں آپ یہ ڈال دیں گے، واٹس ایپ کا کوئی ہوگا تو اس کے اندر آپ ڈال دیں گے، مگر اس کے لیے یہ خبر نہیں ہے۔ ہر واقعہ نہیں لکھا جاتا وہاں پہ اہم واقعات جو اس کی نظر میں اہم ہوتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جب بادشاہوں کی اور قوموں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے ضمن میں پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ جب وہ مولا کو بطور حاکم ڈسکس کریں گے تب تو وہ ایک حاکم اور رولر کے طور پر ڈسکس کریں گے، مگر جب وہ امام کے طور پر ڈسکس کریں گے تو پھر وہ امام کی حیثیت سے ان کا ڈسکشن یہ ہوگا کہ بھئی شیعہ حضرات ان کو امام مانتے ہیں، بس یہ ایک ڈسکشن ہوگا، کچھ واقعات آ جائیں گے، مگر وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ خود علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے ایک کتاب بہت اچھی کمپائل کی، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، انتخاب طبری۔ انتخاب طبری علامہ صفدر حسین نجفی صاحب۔ صفدر حسین نجفی صاحب بہت معروف شخصیت ہے، جامع المنتظر میں جن کی خبر ہے، تو انہوں نے بہت اچھی یہ کتاب لکھی انتخاب طبری، ایک جلد کے اندر ہے۔ اس میں طبری میں جو آپ کی جو دلچسپی کے جو موضوعات ہیں اس کو انہوں نے اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈسکس کیا ہے، تو یہ کتاب آپ پڑھیں، اچھی بات ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ کتاب بھی نہیں ہے، وہ کتاب بھی نہیں ہے، ایک وہ کتاب ہے جو شیخ عباس قمی نے لکھی اور اس کا نام رکھا انہوں نے تتمۃ المنتہا۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے
شیخ عباس قمی کی، اس کا نام ہے منتہی الاعمال۔ پہلے تو یہ بتائیے اس کتاب سے آپ واقف ہیں یا واقف نہیں؟ منتہی الاعمال، اس کتاب کا نام آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے۔ اس کتاب کا کیا موضوع ہے جناب؟ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کس نام سے ہوا ہے جی؟ نہیں، منتہی الاعمال تو اصل کتاب کا نام ہے، ترجمہ کس نام سے ہوا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو مجلس پڑھنی ہے نا اس کو کئی کتابیں پڑھنی ہیں۔ ہاں سندھی کا ہمیں نہیں پتہ، اردو میں ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں، مگر کچھ کتابیں وہ ہیں کہ جن کو آپ کو گھول کر پی جانا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب یہ ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے احسن المقال کے نام سے۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں شیخ عباس قمی، یہ اس کے بھی یہی لکھنے والے ہیں۔ ظاہر اس کے ترجمہ جو کیا ہے احسن المقال کے نام سے وہ کیا ہے علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے، ابھی جن کا نام میں نے لیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہوا اور شائع ہوا، اور جو کتابت ہے جس طریقے سے ہوتی ہے ہاتھ سے پہلے، وہ کتابت بھی بہت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ 2 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، 2 ہی جلدیں ہیں اس کی، لیکن 2 جلدوں میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کی کتابت کی میں بات کر رہا ہوں، کمپوزنگ جس کو کہتے ہیں، جو کتاب آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ جب ہاتھ سے اس کی کتابت ہوئی تھی تب بھی یہ اچھی کتابت نہیں تھی، مگر ٹھیک تھی، یعنی غلطیاں کم تھی، کتابت اتنی اچھی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں نا ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، وہ آپ پڑھیں تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ بہرحال مواد ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کمپوزنگ اس کی ہوئی ہے اور واپس اس کو شائع کیا گیا ہے، اس کو لینے کی زحمت مت کیجیے گا، بہت غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ وہ ناقابل قبول ہے۔ تو پرانی اگر آپ کو مل جائے تو آپ لے لیجیے، ورنہ اصل کتاب جو ہے وہ فارسی کے اندر ہے، اس کو آپ لے لیں۔ اچھا اب ذرا سنیے گا جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ منتہی الاعمال یہ آپ کے لیے بہت ضروری کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 14 معصومین کی سیرت اس کا موضوع ہے، 14 معصومین کی سیرت اس کا موضوع ہے۔ پیغمبر اکرم سے شروع کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام زمانہ تک انہوں نے 2 جلدوں کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ تو کتاب بہت اہم ہے۔ اصل کتاب فارسی میں ہے، اردو ترجمہ ہوا احسن المقال کے نام سے۔ جو ہاتھ کی کتابت ہے وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ کمپیوٹر کمپوزنگ والی تو میں آپ سے کہوں گا مت لیجیے گا، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے، اس لیے کہ بہت غلطیاں ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ انہوں نے بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ اس کتاب کو واپس شائع کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے شائع۔ وہ ان کے جو ناشرین ہیں ان سے میں اس بات کا شکوہ بھی کر چکا ہوں کہ یہ آپ نے اس کتاب کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ میں خالی آپ کو انفارم کر رہا ہوں۔ اب آئیے اگلی بات، اس کتاب کو اگر آپ فارسی میں خریدیں گے، اگر فارسی آپ کو نہیں آتی ہے تو یاد رکھیے فارسی آپ کو سیکھنی ہے، اتنی ضرور سیکھنی ہے کہ جس سے آپ فارسی کتابوں سے استفادہ کر سکیں۔ 6 مہینے 8 مہینے سال لگائیے، آن لائن کورس کریں، ڈائریکٹ کورس کریں، کچھ بھی کریں، مگر فارسی آپ کو اتنی ضرور سیکھنی ہے کہ آپ کتابوں سے استفادہ کر سکیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ کتاب جو ہے فارسی کے اندر نئے انداز سے شائع ہوئی ہے اور شاندار انداز سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے جو کچھ بھی لکھا ہے نا اس کے حواشی بھی موجود ہیں۔ حواشی بہت قیمتی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کی وضاحتیں مل جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کے ریفرنسز مل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تقریباً سارے جو ریفرنسز ہیں وہ شیخ عباس قمی نے نہیں لکھے تھے، انہوں نے چیزیں لکھی تھیں۔ کہیں پر ریفرنس لکھ دیا کہ مروج الذہب میں مسعودی نے لکھا ہے مثلاً وغیرہ، لیکن یہ کہ ہر جگہ نہیں لکھے تھے۔ مگر یہ جو انہوں نے فارسی میں شائع کی ہے اس میں کام یہ کیا اور بڑا زبردست کام کیا کہ ایک تو اس کی کمپوزنگ بہت اعلیٰ ہے، نمبر 2 اس کے حواشی جو اس کے فٹ نوٹس ہیں اس کے اندر یہ جو آل ابو سفیان ہے، اس آل ابو سفیان کا آغاز ہوتا ہے معاویہ سے، پھر یزید، پھر معاویہ۔ معاویہ، یزید اور پھر معاویہ۔ اس معاویہ، یزید اور معاویہ والا جو کیس ہے اس کے اندر اس کو آپ نے دیکھ لیا،
یزید کو آپ جانتے ہیں، یہ معاویہ جو ہے وہ اچھا بچہ تھا، ٹھیک ہے جی. یہ تقریباً 19 سال، اس کو اگر آپ دیکھیں تو 61 62 63 64 4 سال سے کچھ زیادہ، 4 سال. یہ تو 40 دن، کیونکہ یہ 10 بردار ہو گیا تھا. اس نے اپنے باپ کو بھی ڈسون کر دیا تھا، اپنے دادا کو بھی ڈسون کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں سے شروع ہو گیا زمانہ ان لوگوں کا، آل حکم پلس مروان. اب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب ایک منٹ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے نا، پھر اس کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. آپ کو یہ کہ یہ مروان تھا کون، یہ حکم تھا کون، کب پیدا ہوا تھا. یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں موجود تھا. جس آدمی کو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکومت شروع ہوتی ہے خلافت راشدہ کے بھی بعد اور بنو امیہ میں آل ابو سفیان کے بھی بعد، یہ جو شخص ہے آل حکم پلس مروان، یہ حکم بن عاص کون تھا، مروان کا باپ. اس کو خود کو حکومت نہیں ملی ہے، حکومت کس کو ملی ہے، مروان. پھر آپ جب مروان کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب مروان کی تو ٹھیک ٹھاک ہسٹری ہے پیغمبر اکرم کے زمانے میں. پیغمبر اکرم نے اس کو مدینے سے نکال دیا تھا، یہ پیغمبر اکرم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس کو پہلی خلافت میں بھی نہیں بلایا گیا، دوسری خلافت میں بھی نہیں بلایا گیا، خلافت راشدہ میں تیسری خلافت کہ جس میں اس کو بلایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا. حضرت عثمان خود بنو امیہ میں شامل ہے، مگر چونکہ اس کو وہ خلافت راشدہ میں لیتے ہیں لہٰذا اس کو بنو امیہ کے عنوان سے ڈسکس نہیں کرتے، ورنہ وہ خود بنو امیہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہ خلافت ملوکیت جو مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا مودودی صاحب نے کئی چیزوں کے اندر حضرت عثمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے جو ان کے نظریات ہیں اس کے اعتبار سے. تو اس وقت اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہی مروان جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں نکال دیا گیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں واپس لایا گیا اور فدق ان کو دے دیا گیا. وہ جو جناب سیدہ کو نہیں دیا گیا سلام اللہ علیہا، وہ اس کو دیا گیا کہ جس کو مدینے سے نکال دیا گیا. اب آپ خود اگر اس ایک چیز کو ذہن میں رکھیں تو آپ کے پاس کتنا مواد جمع ہوتا ہے جب آپ مروان کو ڈسکس کریں. حکم بن عاص جو پیغمبر اکرم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ایک اصطلاح جو آپ سنتے ہیں ناصبی، دشمن اہل بیت، دشمن علی، ان کا سب سے بڑا سردار یہ مانا جاتا ہے مروان. حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا سیکرٹری اور رائٹ ہینڈ یہی مروان. تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. جب آپ ہسٹری کے اندر جائیں گے تو اب آپ مروان دشمن اہل بیت پوری ایک تقریر آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. مروان کے اوپر تھوڑا سا اگر اس کو آپ ایکسپلور کریں، پیغمبر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کے زمانے میں جو مولا کے زمانے کی جنگیں ہیں اس میں اس کا کردار، پھر اس کے بعد اپنے حکومت کے زمانے میں ناصبیت کے عنوان سے ایک پوری تقریر ہے کہ جو آپ اسی کے اوپر کر سکتے ہیں کہ مروان کون تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ذرا سا دیکھیے گا، اب میں اس کو لمبا چوڑا کیا بیان کروں، لیکن مروان، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے، 2 اس طرف، درمیان میں وہ شخص آ جاتا ہے عمر ابن عبد العزیز، وہ بھی ابو عمر ابن عبد العزیز بن مروان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ بھی ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جس نے ممبروں کے اوپر گالیاں دینے کا سلسلہ ختم کروایا، فدق اہل بیت کو واپس کروایا، سادات کو واپس کروایا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ اچھی چیزیں بھی آپ کو درمیان میں سے ملیں گی. ان کو ذرا پڑھیے، اسٹڈی کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مواد آپ کے پاس موجود ہے کہ جس سے آپ مجلسیں تیار کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، ایام اعزاء کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس وقت جو کتاب آپ کو خاص طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں وہ یہ والی. یہ کتاب ہم نے تو الگ سے بائنڈنگ کروائی ہے، وہ یہ تتمۃ المنتہا، منتہی الاعمال کا اردو ترجمہ. اس اردو ترجمے کی دوسری جلد کے اختتام پر تاریخ الخلفاء یا تتمۃ المنتہا موجود ہے اور طبقات موجود ہیں. یہ وہ ہے.
اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں لکھی ہیں. اب جب اس ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو کیا کریں گے، ذرا توجہ کیجیے گا. اس میں وہ یہ کریں گے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کا نام لکھیں گے. مثال کے طور پر عبد الملک بن مروان، یہ بتائیں گے اس کا پیریڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے، کتنا عرصہ اس کی حکومت رہی، خلافت رہی، یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد بتائیں گے اس کے زمانے کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے. مثلا ایک بہت اہم شخص ہے جس کا نام آپ سنتے ہیں، حجاج بن یوسف، یہ اسی کا گورنر تھا. یہ الگ سے بادشاہ نہیں تھا، یہ گورنر تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ بہت دشمن ہے اہل بیت. اس نے کیا 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 وہ اسی کے ضمن کے اندر بیان ہوگا. ٹھیک ہے، ہر گورنر ڈسکس نہیں ہوگا، مگر وہ کہ جس کا ایک بہت زیادہ نام ہے، منفی انداز سے یا مثبت انداز سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ حجاج بن یوسف کیا تھا، کیا کیا کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف وہ افراد کہ جو اس زمانے کے اندر وفات پا گئے ان کا ذکر آئے گا. ان افراد کا جب ذکر آئے گا تو ان افراد کی تاریخ بیان کرتے کرتے کئی واقعات آئیں گے. ان واقعات کے اندر آپ کو وہ واقعات بھی ملیں گے کہ جو اہل بیت کے فضائل سے متعلق ہیں، اور وہ کم نہیں ہیں، مگر وہ آپ کو ڈھونڈ کر اس میں سے نکالنے ہوں گے. ابھی میں آپ کو کچھ مثالیں اس کی بیان کرتا ہوں. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ ایک 10 منٹ تو ہے. ان 10 منٹوں کے اندر میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک مثال، چلیے اس کو کھولتے ہیں. مثلا حضرت ابو بکر کے اوپر انہوں نے 2 صفحے لکھے ہیں، مگر اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو جو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی ان میں سے ایک یہ ملے گی کہ یہ وہ ہیں کہ میں نے دنیا میں 3 کام ایسے کیے ہیں کہ کاش میں انہیں نہ کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود حضرت ابو بکر. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 میں سے ایک یہ ہے کہ کاش میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی تفتیش و تلاشی نہ لی ہوتی، وہ جو حملہ ہوا تھا وغیرہ وہ ساری چیزیں، کہ کاش وہ نہ ہوا ہوتا. اب یہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، مگر آپ کے لیے ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر آپ مزید محنت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے حضرت عمر کا جب ذکر کیا ہے تو اس کے اندر جناب بلال کو ڈسکس کیا. جناب بلال کے بارے میں لکھتے ہیں، روایت ہے کہ بلال نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. عمر نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور بلال سے کہنے لگے کیا تیرے نزدیک ابو بکر کے اس احسان کا بدلہ کہ اس نے تجھے آزاد کیا یہی ہے کہ تو اس کی بیعت نہیں کرتا؟ تو بلال نے کہا کہ اگر ابو بکر نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تو مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دے، اور اگر مجھے اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے آزاد کیا ہے تو لو میں حاضر ہوں، یعنی پھر سے مجھے غلام بنا لو. اب یہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے. جناب بلال کو آپ پورا اسٹڈی کریں اور اس واقعے کے ساتھ اپنی تقریر کو تیار کریں. اہل بیت کے ساتھ دینے والے کون کون افراد تھے، کس کس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا تھا، ان کا ذکر آپ اس طریقے سے کر سکتے. اس کے اندر جناب عمار بھی آئیں گے، جناب سلمان بھی آئیں گے، ابو ذر بھی آئیں گے، مقداد بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے. اسی طریقے سے جناب عثمان، ان کا جب ذکر انہوں نے کیا ہے تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ لکھا کہ عثمان کے گورنر مصر میں عبداللہ بن ابی سرا، اور شام میں معاویہ، اور بصرہ میں عبداللہ بن عامر، اور کوفہ میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط، یہ حضرت عثمان کے مادری بھائی تھے. اور یہ فسق و فجور میں زیادہ مشہور تھا، اور کوفہ میں اس کا فسق و فجور اور شراب خوری لوگوں پر ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ نشے کی حالت میں صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور اس نے صبح کی واجب نماز کتنی رکعت پڑھا دی؟ 4 رکعت پڑھا دی. آسن تو 4 رکعت پڑھا دی، اور کہنے لگا کہ اگر تم کہو تو اس سے زیادہ پڑھا دوں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اس وقت ہم میٹر کی بات کر رہے ہیں. آل محمد کے فضائل یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کے حوالے سے جو واقعات، جو چیزیں جو کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. یہ سب آپ کو اس کا ایک گلدستہ یہاں پر مل جائے گا
تتمۃ المنتہا جو فارسی والی ہے اس کو لے لیں، اس کے اندر آپ کو ایڈریس بھی مل جائے گا. ویسے اس وقت اگر آپ گوگل پہ بھی ڈالیں گے نا یہ نام اگر ڈالیں گے تو بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کو سرچ کرنا آنا چاہیے کہ کیسے اس چیز کو سرچ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے میں اس کو آگے بڑھاؤں. اب یہ معاویہ کے زمانہ معاویہ کا ہے، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو بھی لکھ دیا ہے کہ ایک آپ جانتے ہیں کہ مامون رشید پڑھا لکھا ہے، تھوڑی سی محنت کریں